باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتقوا خطوۃ الشیطان انہ لکم عدو و مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات آج اس کو جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی، ہم سب کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کی سیریز میں آج جو آیت مقدسہ ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل بھی ہے اور اپنے اندر بہت جامع مضمون بھی رکھتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں کہ جب بندہ ایمان لے کر آ گیا، اب اسے یہ جو حکم ہو رہا ہے پورے کا پورا داخل ہو جائے اسلام کے اندر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو آپ کو اسلام نے پیکج دے دیا وہ اتنا کمپلیٹ پیکج ہے کہ اس کے اندر کسی زیر زبر کی بھی اللہ نے گنجائش نہیں چھوڑی۔ پہلی جو امتیں آئیں ان پہ جو صحائف نازل کیے گئے، کتابیں اتاری گئی، ان کے اندر جو حکم تھے وہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھے، وہ وقت ختم ہوا، وہ حکم بھی منسوخ ہو گیا، اگلی کتاب آئی تو پچھلی کتاب کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح جب قرآن مجید نازل کیا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ پچھلے سارے صحائف اور جتنی بھی آسمانی کتب نازل کی گئیں ان کے جو حکم تھے وہ اب منسوخ ہو گئے، اب کمپلیٹ پیکج قرآن پاک دے دیا۔ اب کوئی ایمان لے کر آ جائے اور ایمان لانے کے بعد وہ کہے جی میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتا، میں دھوکہ دینا نہیں چھوڑ سکتا، میں شراب پینا نہیں چھوڑ سکتا، میں زنا کرنا نہیں چھوڑ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ابھی ایمان نہیں لے کر آیا، یہ اسلام میں پورے کا پورا داخل نہیں ہوا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی شخص زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، کوئی شخص چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان سے یہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پہ منڈلاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے وہ ایمان اس کے دل میں واپس داخل نہیں ہوتا۔ تو معلوم چلا کہ اگر یہ ایمان لے آیا ہے تو ممکن ہے اس سے گناہ ہو جائیں، لیکن گناہ ہونے کے بعد یہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اور پھر پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو کہ جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، اولیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھے اور پھر یہ ان کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرے۔ اس کی تفسیر میں پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں اسلام کے مزاج سے آگاہ کرتی ہے کہ یہ دین مستقل ضابطہ حیات ہے اور مکمل دستور زندگی ہے، اس کے اپنے عقائد ہیں، اس کا اپنا دیوانی اور فوجداری قانون ہے، اس کا اپنا سیاسی اور معاشیات کے متعلق اس کے اپنے نظریات ہیں۔ مطلب یہ اتنا مکمل ضابطہ حیات ہے کہ اس کے اندر آپ کے خاندانی امور لے آئیں، آپ کے سیاسی امور لے آئیں، آپ کے فوجی امور لے آئیں، یا آپ کے نظام عالم کے امور لے آئیں، ایک سلطنت کے امور لے آئیں، آپ کا یہ دین اسلام ہر چیز کی جو ہے وہ ترجمانی کرتا ہے اور اس میں آپ کی رہنمائی فرماتا ہے، اور یہ انسان کی ذہنی اور روحانی اور مادی ترقی کا ضامن بھی ہے، لیکن اس کی برکتیں تب ہی رونما ہو سکتی ہیں جبکہ اسے ماننے والے اسے پورے کا پورا اپنا لیں اور اس کے تمام ضابطوں اور قوانین پر عمل پیرا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اسے قبول کریں، اس کا کوئی گوشہ ترک نہ ہو، ملت اسلامیہ کا کوئی فرد اس کو اپنانے سے گریز نہ کرے۔ مطلب اگر دین اسلام کی جو روحانیت ہے، جو نور ہے، بندہ چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، تو اکثر ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دھیان مختلف جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کا نور، اس کا فہم ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس ذکر کی برکتیں ہمیں نصیب نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو ابھی تک اپنے جو ہے نا وہ ذاتی خواہش کے مطابق اپنایا ہے، کہ جو چیزیں ہمارے نفس نے قبول کی ہم نے وہ اٹھا لی،
اور جن چیزوں میں ہمارا نفس مشقت میں ڈل جاتا ہے ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہم کوئی ہیلا بہانہ نکال لیتے ہیں۔ جب آپ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو چکے، صحابہ کرام نے جب اسلام لے کر آئے تو پھر کیا ہوا؟ جس چیز کا حکم آتا تھا اس چیز کو چھوڑ دیتے تھے، اور جس چیز کے حکم کرنے کا آتا تھا اس چیز کو کرنا شروع کر دیتے تھے بغیر ہیلے اور حجت کے۔ اور پھر وہ ایسے اسلام میں داخل ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، اور 1 مہینے کی مسافت ہے، ساریہ کے مقام پہ جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے، اور آپ یہاں ممبر رسول پہ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں یا ساریہ الجبل، کہ اے ساریہ تم جبل کی طرف ہو جو پہاڑ کی اوٹ میں ہو جو۔ تو وہ پہاڑ کی اوٹ میں ہوئے، اور جب وہ جنگ ختم ہوئی، وہ جیتے، وہاں سے وہ مسلمان جب فاتح ہو کے واپس لوٹے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ یا امیر المومنین، اگر اس وقت آپ کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آتی تو پہاڑ کی اوٹ سے کفار کا لشکر آ رہا تھا، وہ ہم پہ غالب ہو جاتا، وہ ہمیں دونوں طرف سے گھیر کے مار دیتا۔ کہ جب انسان پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اس اسلام کی بہاریں اور برکتیں عطا کرنا شروع کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی شیر خدا فرماتے تھے کہ میں سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک میں اپنے رب کا مشاہدہ نہ کروں، اس کا دیدار نہ کروں۔ مطلب کیا نمازی ہوں گی کہ جب نماز میں کھڑے ہوئے تو تیر نہیں نکلتا تھا، ہڈی کے اندر پیوست ہو گیا۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا جب علی شیر خدا نماز میں کھڑے ہوں گے تب نکال لیجیے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے اور تیر نکال لیا تو آپ کو پتہ بھی نہ لگا۔ مطلب کہنے کا صرف یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں ایمان والا بنا دیا ہے، ہم ایمان والے ایمان میں داخل ہو گئے ہیں، قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، تمام انبیاء پہ رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر پہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جب ایمان لے آئے ہیں تو پھر اب یہ ہم سے یہ ہمارا ایمان تقاضا کر رہا ہے کہ اب ہم اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اور نبی علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ ہے، جو ان کے اخلاق ہیں ان کو اپنائیں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں اس اسلام کی تمام برکتیں اور رحمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا کی بنانے کی جو وجہ ہے وہ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ذات مبارک۔ آپ اگر اپنی زندگیوں میں سے اس وجہ کو نکال دیں پیچھے کیا رہے گا؟ وہی اندھیرا، وہی ظلمت، وہی جس طرح دین اسلام سے پہلے تھی کہ ذلت اور رسوائی، نہ عورتوں کا کوئی تقدس، نہ ماں باپ کا کوئی تقدس، نہ کوئی نظام تھا، ہر کوئی بے روی کا شکار تھا، اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے، ظلمتوں میں پڑے ہوئے تھے انسان۔ لیکن جب آپ نبی علیہ السلام کی ذات کو اپنی ذات میں شامل کریں گے تو آپ دیکھیں ایک روشنی ملتی ہے انسان کو، ایک راستہ ملتا ہے جو صراط مستقیم پہ لے کر چل رہے ہیں۔ تو آج ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، ان مسائل کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وجہ کائنات کو اپنی زندگیوں سے نکال لیا، اپنی ریاستوں سے نکال لیا۔ اسلامی ممالک بنے ہوئے ہیں لیکن اس کے اندر اسلام نظر نہیں آتا۔ جب ہم اس وجہ کائنات کو داخل کر لیں گے اپنی ریاست میں، اپنے اسلامی قوانین کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم چلتے پھرتے جو ہے وہ خیر کا سبب بن جائیں گے۔ اور اسی کے حوالے سے پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی حق اور باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اس طرح حق کا حسن داغدار ہو جائے گا۔ آج ہماری کیا حالت ہے کہ کس طرح اسلام کے نام پر شہر آباد کیے جاتے ہیں، پھر اسی کی شاہراہوں پر اسلام کے نام اور اس کے نظام کو رسوا کیا جاتا ہے۔ اسلام کے نام پر مملکتیں معرض وجود میں لائی جاتی ہیں، لیکن اسلام کے قوانین، ضابطۂ اخلاق اور اس کی مقدس قدروں کو سرخنو یعنی کہ جو ہے ان کی تذلیل کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں عرب، جہاں پہ نبی علیہ السلام کو اتارا گیا، مبعوث کیا گیا، اور آپ ہی کی عربی زبان کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک اتارا گیا۔ آج اسی اسلامی ممالک کا حال آپ دیکھ لیں کہ کسینو وہاں کھلے ہوئے ہیں، شراب کے اڈے وہاں کھل گئے، زنا کے اڈے وہاں پہ کھل گئے، اور ریڈ کارپٹ بچھا دیا گیا وہاں پہ، اور کتنے مہینوں تک جو ہے وہاں پہ ڈانس پارٹیاں اور یہ چیزیں ہوتی رہیں، اور ابھی ہو بھی رہی ہیں وہاں کے اندر۔ مطلب غیر مذہب کو وہاں پہ آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آج یہودی بھی وہاں پہ دندناتے پھر رہے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا کہ اس چیز کی طرف یہ اشارہ ہے کہ آپ نے مملکتیں تو بنا دی اس اسلام کے نام کے اوپر، لیکن اس مملکت کے اندر اسلام نافذ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔
ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے ساتھ مذاق کرنا چھوڑ دیں۔ اسی آیت کے زمرے میں حضرت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اتنے سارے معاملات کرنے کے باوجود ہم نے ابھی تک اپنے ساتھ یہ مذاق کرنا نہیں چھوڑا کہ ہم نے نام تو اسلام کا لگا دیا، لیکن اس کے نیچے جو ان سے ہم وہی کام کر رہے ہیں جو کفار کے تھے، جو مشرکین کے تھے۔ یعنی اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے انتقام لے گا، وہ عزیز ہے، سب پر غالب ہے، کوئی اس کے حکم کے سامنے دم نہیں مار سکتا، لیکن اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ اس سرکش کو ابھی ڈھیل دینا چاہیے تو اسے فوراً پکڑ نہیں لیا جاتا، بلکہ اسے ڈھیل دی جاتی ہے۔ اس لیے عزیز کے ساتھ حکیم کا ذکر بھی فرمایا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جب یہ جو گمراہی کے اندر اور غفلت کے اندر پڑ جاتے ہیں اور دین اسلام کے تقاضوں کو پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دم اللہ پاک نہیں کھینچتا، وہ ڈھیل دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جو ہے وہ بہت حلیم طبیعت کا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اگر کفر و شرک میں بھی مبتلا ہو گیا ہے تو یہ میری طرف لوٹ آئے۔ ڈھیل اسی لیے دی جا رہی ہوتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں نا کہ اگر کسی کو کم زندگی ملے تو وہ اس بات پہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو اتنی زندگی دی کہ اگر زیادہ زندگی ہوتی شاید وہ زیادہ گناہ کر لیتا، اس کی کم زندگی تھی، اس کے گناہ بھی کم ہیں۔ اور اگر کسی کو زیادہ زندگی مل جائے تو وہ اس بات پہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے نیکیاں کرنے کا زیادہ موقع دے دیا، کہ مطلب دونوں سچویشن جو ان سی ہیں وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، جو یہ ایمان والوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جب آپ ایمان لے کر آ گئے، اب اسلام کے جو قوانین ہیں ان کو فالو بھی کرنا ہے، اسلام کا جو معاشی نظام ہے اسے بھی فالو کرنا ہے، اسلام کا جو خاندانی نظام ہے اسے بھی فالو کرنا ہے، اور جن جن چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے روکا ان چیزوں سے رک جاؤ، اور جن جن چیزوں کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے کرنے کا دیا ان چیزوں کو کر لو۔ یہی چیز تقویٰ ہے۔ اور تقوی کی ایک بہترین حدیث پاک، مختصر سی حدیث پاک، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس مقام پہ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے اس مقام پہ اپنے رب کو مل جاؤ، اور جس مقام پہ تمہیں رب نہیں دیکھنا چاہتا اس مقام پہ اپنے رب کو نہ ملو۔ تو کہنے کا مقصد کیا کہ قرآن نے ہمیں یہ اسلوب دے دیا ہم دین میں کس طرح پورے کے پورے داخل ہو سکتے ہیں، کہ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت کس نے کی؟ صحابہ کرام نے۔ صحابہ کرام کے بعد ان کی صحبت کس نے کی؟ تابعین نے۔ تبع تابعین نے کس کی صحبت کی؟ تابعین نے۔ ہر ولی اللہ نے کسی ولی اللہ کی صحبت کی اور اس میں پھر وہ فیض پایا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سیکھی، پھر وہ اخلاق سیکھے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے والے بن گئے۔ آج قرآن نے بھی یہ ہمیں اسلوب دے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ کا خوف، اس کا تقوی اختیار کرو۔ اب ایمان لے آیا انسان اور تقوی بھی اختیار کر لیا، یا اللہ یہ تو کمال کا کام ہو گیا، اب اس کے بعد کیا بات؟ لیکن اللہ نے فرمایا اگر ایمان لے آئے ہو اور تقوی بھی لے آئے ہو، یہ دونوں چیزیں چاہتے ہو کہ قائم رہیں، تو اب وکونوا مع الصادقین، اب میرے سچے لوگوں کے ساتھ ہو گئے۔ اب جب ان کے ساتھ ہوگے تو پھر وہ قرآن و حدیث بیان کریں گے، وہ اخلاص سے بیان کریں گے، کیونکہ ان کا اس کے اوپر خود عمل ہے، تو وہ تمہارے دل میں اترے گا۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے واضح فرما دیا وہ بات نہ کرو جس بات پہ تم خود عمل نہیں کرتے، اور اللہ اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ تم وہ کہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور دین اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔